جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بچوں؟ الحمدللہ ٹھیک. چلیں اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جزاک اللہ، آمین. اچھا بچوں، آج ہم لوگ ایک ایسی صورت کے بارے میں پڑھیں گے جو ہم لوگ بڑے ایک غیر محسوس طریقے سے، بچے خاص طور پہ نا تیزی سے قرآن نماز میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا میننگ آپ کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. حالانکہ وہ اتنی زبردست صورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ان سب کی زبانیں بند کی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے. اور وہ صورت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس صورت کا نام ہے سورہ اخلاص. یعنی جو آپ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، یہ والی صورت. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کا سب سے پہلے تو میں اس کا شان نزول بتا دوں. شان نزول یعنی کہ کب اور کس وقت کی نازل ہوئی تھی. جب مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ زیادہ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس سے یہ سیکھ کے آ جاتے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ توحید کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے خدا کی باتیں کرتے ہیں، آخر ان کا خدا کیسا نظر آتا ہے، یا پھر وہ کس نسب سے ہے. اس طرح کی سوال وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا بار بار یہ اس طرح کے سوال کرتے تھے. تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تھی تاکہ ان کو اس کے بارے میں سارا کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اس طریقے ہر آیت کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کی سب سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی فضیلت بتا دوں. ایک بار ایک صحابی تھے جو کہ کسی جہاد میں شریک تھے اور کسی دستے کے سالار تھے. تو جب بھی وہ امامت کرتے تھے نا، نماز پڑھاتے تھے، سب سے آگے امام بن کے جب کھڑے ہوتے تھے نا، تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جب ایک سورت ملاتے تھے نا، اس کے بعد وہ پھر سے قل هو اللہ بھی پڑھتے تھے. تو وہ آ کے نا لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ہے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی جب ایک سورت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے سورہ اخلاص پڑھنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ جو صحابی ہیں یہ ہر بار ایسے پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے ہی پوچھ لیں، انہی صحابی سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں اتنی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے جب ان سے دریافت کیا نا اپنے سالار سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے، کیونکہ اس میں توحید بیان ہوئی ہے نا. اس میں ان سب شرک کی نگیشن ہے جو کہ لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے، جو کسی کو خدا کا بیٹا مان رہے تھے، یا جو بھی، ان سب کی نفی ہو گئی ہے اس میں. اگر ہم اس کا بھی ترجمہ پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد یہ ان کے لیے یہ صورت تھی، سورہ اخلاص تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا آپ مجھے بتاؤ، میں سورہ اخلاص تو اتنی کامن مطلب صورت ہے، آپ لوگ اکثر نمازوں میں پڑھتے ہو، تو آپ لوگوں کو اس کی کوئی فضیلت پتہ ہے قل هو اللہ احد کی؟ جو انسان 10 بار قل هو اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل یہاں گھر بنا دیتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. اچھا عبداللہ اب آپ بتائیں، آپ کو کوئی فضیلت پتہ ہے قل هو اللہ پڑھنے کی؟ اگر کوئی انسان ہے قل اللہ پڑھتا ہے تو قرآن مجید کا تیسرا حصہ، جی ہاں، یعنی اس نے تہائی حصہ پڑھا. یعنی ایک وہی بات ہے کہ اگر کسی نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس نے ایک طرح سے پورا قرآن پاک پڑھ لیا. یہ حدیث میں بھی ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا تم ایک تہائی قرآن ڈیلی پڑھ نہیں سکتے؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایکسپلین کیا تھا کہ ایک بار آپ قل هو اللہ پڑھیں گے تو وہ 1/3 حصہ ہی قرآن کا کہلاتا ہے، سورہ اخلاص کا ایک دفعہ پڑھنا. چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ صورت کو سمجھ کے پڑھنے کی. اچھا اس کی اب شروع کرتے ہیں. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسا نظر آتا ہے، وہ کس طرح کے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اچھا یہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بتاتی ہوں کہ جب لوگوں نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر اعتراضات کیے نا، کسی نہ کسی بات کو لے کے، وہ خدا نہ سا گستاخی والا کوئی معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب کے طور پہ کوئی نہ کوئی صورت نازل کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تھی ایک دم سے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، وہ بھی کسی بات کے جواب میں تھی. اسی طرح سورۃ اللہب نازل کی تھی جب ان کے چچا ابو لہب جو تھے وہ کتنا زیادہ تنگ کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سورۃ اللہب اتاری تاکہ وہ جواب دیا. لیکن
اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ مشرکین مکہ معاذ اللہ اعتراضات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورت اس طرح سے کہلوائی کہ جیسے یہ شروع کیسے ہوتی ہے صورت، قل هو اللہ احد. قل ہے نا، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. قل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی مشرکین مکہ کو آپ جواب دیں جو میں اب کہنے لگا ہوں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید بیان کروائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی بہترین ہستی ہیں. تو جو توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے تھے، اللہ کی شان بیان کر سکتے تھے، وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قل اے نبی کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ وہی اللہ ہے جو احد. احد کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گی. قل هو اللہ احد، کہ وہی اللہ ہے جو کہ ایک یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ جیسے کہ قل ہو ماما جی احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ اچھا سیم ورڈ ہے. ہاں سیم ورڈز لگ رہے ہیں. احد اور واحد میں اب میں آپ کو یہ فرق بتانے لگی ہوں کہ جو احد ہوتا ہے نا، احد کا مطلب ہے بالکل اکیلا، ٹھیک ہے، اور واحد کا مطلب ہے ایک. اب ایک تو اگر ہم ایک کو ڈیفائن کریں تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایک ہی ہے، جو کہ خاتم النبیین ایک ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی دنیا میں ایک ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی دنیا میں ایک ہی ہیں، واحد ہیں. تو احد سے مراد ہے کہ بالکل اکیلا، یکتا، ایسی ذات جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم نے صرف اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور ایسی طاقتور ذات ہے جو یہ پوری نظام کائنات چلا رہی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم تصور بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی لگتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے دکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیسے نظر آتے ہیں، وہ کتنے طاقتور ہیں. ہم ایسا نہیں سوچ سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے صرف اپنا عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ ایک ایسی طاقتور ذات ہے جو یہ پورا نظام کائنات اکیلی چلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں خود میں بالکل یکتا، بالکل اکیلا ہے. اچھا یہاں میں ایک پوائنٹ بتاؤں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب انسان نکلتا ہے نا اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں انہیں. وہ کیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یعنی ان کی پیروی کریں. یعنی جب انسان اللہ کو تلاش کرنے کے لیے قرآن میں مدد لیتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہہ دیتے ہیں. اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پتہ دے دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں قرآن سے رہنمائی لو، قرآن سے اپنا اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو قرآن سے صراط مستقیم اختیار کریں اور ان سے ہدایت لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا تو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، 700 دفعہ کہا ہے بار بار نماز پڑھو، لیکن طریقہ نہیں بتایا. تو طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو طریقہ بتانے کے لیے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنا ہی کرنا تھا نا، اور تو حدیث کی طرف جانا ہی جانا تھا. تو اس لیے یعنی کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اللہ کا پتہ لینے تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ایسے دیتے ہیں کہ آپ قرآن سے رہنمائی لیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم آتے ہیں قرآن سے رہنمائی لینے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو اس طرح سے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کیا ہوتا ہے بھلا؟ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہاں پہ میں ایک اور بتاؤں گی. اب پیچھے ہم نے الاحد پڑھا ہے ورڈ، اور آگے اس میں ہم نے پڑھا ہے الصمد. الاحد اور الصمد جو ہے وہ اسم اعظم ہے. اب میں یہاں ایک دعا بتاؤں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن میں اسم اعظم استعمال ہوا ہے احد اور الصمد کے نام سے. تو جو انسان ایسی دعا کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اپنے لیے کوئی وش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی وش پوری کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ الصمد آپ ہر نماز کے بعد 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اللہ الصمد جو الاحد اور الصمد جو ہے وہ اسم اعظم ہے, اس کے ساتھ دعا کرنے سے بس دعائیں اللہ قبول. اس سمجھ سو بڑی بس خالی آپ اللہ الصمد کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ جو ہیں آپ کے اندر بھی وہ والی صفت پیدا ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا, بے نیاز کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر خدا نخواستہ کوئی پوری ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی شان میں خدا نخواستہ کمی کرنے کی بھی کوشش کرے تو اللہ کی شان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ ان کو کسی کی نہ عبادت چاہیے, نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز چاہیے کہ کوئی ان کی کمی, ان کی شان میں کمی کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرے. یعنی ہم انسان جتنی عبادات بھی کر رہے ہیں نا, اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں نا صرف اللہ کی شان بڑھانے کی آتے, تو وہ ایکچولی ہم اللہ کی عبادت میں کر کے اللہ کی شان نہیں بڑھا رہے, بلکہ اس میں تو ہم اپنا ہی فائدہ تلاش کر رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہمیں ہی جنت ملنی ہے نا. تو اس طریقے سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان جتنی مرضی عبادت کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بھی بہت ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی اگر شان میں کمی کرنے کے لیے پوری مخلوقات بھی مل جائے تو اللہ کی شان میں کمی نہیں لا سکتی ہیں. تو اگر انسان میں یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے نا کہ وہ بھی بے نیاز ہو جائے, یہ والی صفت اس میں بھی آ جائے, تو وہ پھر ولایت کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے. تو آج کے دور میں بھی اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے نا کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے, تو اٹ مینس کہ وہ آج بھی ولایت کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے. آج کے دور میں کیسے کوئی انسان جی, ولایت سے مراد ہے کہ ولی اللہ. آج کے دور میں بھی لوگ ولی اللہ بن سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک بے ضرر اور بے غرض انسان بن جائے, بے ضرر ہوتا ہے کہ کسی کو بالکل نقصان نہ پہنچائے, جب کوئی انسان دوسروں میں آسانیاں بانٹے, اگر ایسا انسان وہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آسانیاں بانٹے. اور اسی طرح اگر وہ بے غرض انسان بن جائے, بے غرض ہوتا ہے کہ انسان سے نیکی صرف اس بات پہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں نے صرف اللہ کے لیے کی ہے, میں نے اس انسان کو اگر کوئی ہیلپ کی ہے تو مجھے اس سے کوئی تعریف نہیں چاہیے, مجھے واپسی پہ اس سے کوئی پیسے نہیں چاہیے, مجھے اس سے کوئی اجر نہیں چاہیے. کیونکہ پہلے انبیاء بھی یہی کرتے تھے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام پھیلاتے تھے نا, وہ کہتے تھے ہم نے صرف آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, آپ کو ہدایت پہ لے کے آنا ہے, ہم نے آپ سے کوئی اجر نہیں لینا اس بات کا. تو آج بھی یہی بات ہے کہ اگر انسان بے غرض ہو کے دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے, اس کی ہیلپ کرے, اس کے لیے آسانیاں بانٹے, یا اس سے محبت بھی کرے, اللہ کی مخلوقات سے محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے, تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے. یعنی انسان کے دل میں جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس کے اجر میں مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ملے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے, تو اس طرح دنیا سے بے غرض ہو جانا چاہیے. دنیا سے انسان بے غرض ہو جاتا ہے اور دنیا سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتا تو اس کی اپنی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. آگے ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا, یعنی نہ ہی اس کو کوئی جنا ہے کسی نے پیدا کیا, نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک انسان آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان ہے, کوئی عیسائی ہے, عیسائی کا بیٹا عیسائی کہلائے گا, کوئی سید ہے, سید کا بیٹا سید کہلائے گا, سید زادہ کہلائے گا, کوئی مغل ہے, مغل کا بیٹا مغل کہلائے گا. تو اسی طرح اگر انسان خدا نہ سے ایسا تصور کرے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہ سے وہ اللہ ہی کہلائے گا. نعوذ باللہ معاذ اللہ, ہم ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یکتا اور احد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود سے ایک ہی ہے اور اکیلا ہی ہے, اور یہ پوری نظام کائنات اللہ تعالیٰ خود اکیلے ہی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ وہ پیدا ہوئے ہیں نہ ہی انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے. کیونکہ پہلے دور میں یہ تھا نا کہ مطلب آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہر ہندوازم میں بھی دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی اپنے اپنے قبائل کے اعتبار سے ڈفرینٹ بت بنائے ہوئے تھے, کوئی بڑا خدا ہے, کوئی اس سے چھوٹا خدا ہے, ڈفرینٹ خدا بنائے ہوئے تھے. پھر وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دیتے تھے. اسی طرح جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, عیسائی آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی نفی جو ہے وہ اس آیت میں ہے, لم یلد ولم یولد, کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا. یعنی اس میں شرک فی ذات کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا واحد یکتا ہے اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے. ہم پلہ تو وہی ہو سکتا تھا نا کہ اگر آگے سے کوئی اولاد ہو. اچھا, اولاد ہونا بھی ایک کمزوری ہی ہے کہ کسی کی اولاد, کیونکہ جب انسان کی اپنی کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد اس کی کمزوری بن جاتی ہے. انسان اس سے بڑا پیار کرتا ہے, اس کی خاطر
سارے غلط صحیح فیصلے کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو معاذاللہ نہیں, اب اللہ میں کوئی ایسی کمزوری نہیں, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس پوری نظام کو چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا صرف ایک یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو مختلف احکامات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ ڈیوٹیز کر رہے ہیں, کوئی فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے, کوئی کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ڈیوٹیز سب میں بانٹی ہوئی ہیں. ساری مخلوقات ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کا نظام چلانے کے لیے نا. تو اس طرح ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچ سکتے, یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو کہ مزید اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہیلپرز کے طور پہ ہے. نعوذ باللہ, ہم ایسا نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے, آئندہ آپ نے جب بھی یہ صورت پڑھنی ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کیا باتیں کی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اکیلا ہے. ایک ہے سمراج, اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے غرض ہے, اس کو کسی کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا, اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہم سر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. آئندہ آپ نے جب بھی نماز میں یہ صورت پڑھنی ہے آپ نے اس کا ترجمہ تھوڑا مائنڈ میں رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے فضائل کے اعتبار سے جو میں نے آپ کو بتایا, اب آپ نے ڈیلی 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلائے اور ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ اعلیٰ درجے پہ رکھے. چلیں, جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. Like, share and subscribe.